بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام الکلام میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد شعیب رضا۔ ناظرین کرام، حج اسلام کا ایک عظیم فریضہ ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو اللہ رب العزت کے بہت قریب کر دیتی ہے۔ یہ نہ صرف عبادت ہے بلکہ اتحاد و یگانگت اور روحانی پاکیزگی کا عظیم مظہر ہے۔ ہر سال لاکھوں مسلمان یک زباں ہو کر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے سنت ابراہیمی کی تجدید کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا پروگرام خاص طور پہ حج اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حج مبارک اس پہ مشتمل ہوگا۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب محمد امانت رسول صاحب۔ امانت صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میری معاونت کے لیے موجود ہیں مس نورین صاحبہ۔ تھینک یو سو مچ میڈم۔ آپ کی سکرین پہ ہمارا واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا، آپ اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کے سوالات کو ضرور ایڈریس کریں گے۔ امانت صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حج ہے اس پہ میں چاہ رہا ہوں کہ آج آپ خاص طور پہ گفتگو کریں اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خطبہ ہے حجۃ الوداع اس حوالے سے رہنمائی کریں۔ اپنی گفتگو کا آغاز کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری کو آپ نے یہ حج کیا تھا، اور آپ ذوالقعدہ کے آخر میں، یعنی شوال کے بعد جو مہینہ ذوالقعدہ ہے اسلامی مہینہ، اس کے آخر میں آپ نے سفر کا آغاز کیا تھا، اور 8 ذوالحج کو آپ مکۃ المکرمہ آپ پہنچے تھے، اور میقات پہ احرام باندھنے کے بعد 9 ذوالحج کو آپ میدان عرفات آپ وہاں پر تشریف لے گئے تھے، یعنی آپ نے وہاں پہ قیام فرمایا تھا، اور جبل رحمت کے قریب آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ لیکن ناظرین کرام، یہاں پہ میں ایک اہم بات آپ کو بتاتا چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینۃ المنورہ سے روانہ ہوئے تھے، راستے میں جہاں جہاں آپ پہنچے مختلف قبائل تھے، مسلمان تھے، آپ جہاں جہاں ٹھہرتے چلے گئے وہاں پر بھی آپ نے مختصر گفتگو فرمائی تھی، اس لیے کہ وہاں کے رہنے والے لوگوں نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا اور رسول اللہ سے یہ گزارش کی تھی کہ آپ کچھ ارشاد فرمائیں، تو رسول اللہ نے وہاں پر پھر مختصر گفتگو فرمائی، یعنی کہیں پہ آپ نے 2 منٹ بات کی، کہیں پر 3 منٹ بات کی، کہیں 4 منٹ، کہیں 1 منٹ، اس طرح جو راوی ہیں انہوں نے پھر آپ کے خطبے کو نقل کیا، اس کو روایت کیا۔ لیکن جو سب سے اہم خطبہ ہے آپ کا، وہ جبل رحمت کے قریب یعنی میدان عرفات میں آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اور 9 ذوالحج تھی۔ اب اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ کہا جاتا ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد وہاں پر مسلمانوں کی موجود تھی، اور آپ نے ان کو تعلیم دی انسانیت کے حوالے سے، اور جو اسلام کے اہم احکام ہیں، بنیادی احکام، ان کے بارے میں آپ نے مسلمانوں کو بتایا، یعنی گویا کہ ایک عالمگیر برادری کا جو تصور ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر دیا۔ یعنی مثال کے طور پر آپ نے یہ فرمایا کہ تمہاری جانیں، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تم پر ایسے ہی حرام ہیں جیسے یہ دن، یہ مہینہ اور یہ شہر حرام ہے، یعنی کوئی بھی کسی کی عزت کو، کسی کے مال کو اور کسی کی جان کو پامال نہیں کر سکتا، روند نہیں سکتا، یعنی سب کا احترام لازم اور ضروری ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو سود ہے یہ حرام کر دیا گیا، یعنی سود کی حرمت کو آپ نے بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ آج کے دن جاہلیت کا سارا سود ختم کر دیا گیا ہے، اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود ختم کرتا ہوں۔ نسلی اور طبقاتی جو امتیازات تھے ان کا بھی آپ نے خاتمہ فرما دیا، اور آپ نے فرمایا کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، نہ گورے کو کالے پر اور نہ کالے کو گورے پر فضیلت حاصل ہے۔ فرمایا فضیلت صرف اور صرف تقوی سے حاصل ہے، جیسے قرآن مجید میں فرمایا گیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے اللہ کے نزدیک جو متقی پرہیزگار ہے، حدود آشنا ہے۔ اب اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کو بھی بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ
عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، وہ تمہارے زیر کفالت ہیں، زیر انتظام ہیں، ان کے بھی تم پر حقوق ہیں جیسے تمہارے ان پر حقوق ہیں۔ یعنی جیسے قرآن پاک نے اس بات کو بیان کر دیا کہ جیسے عورتوں کے حقوق ہیں ایسے ہی ان کی ذمہ داریاں ہیں، اور اسی طرح جیسے مردوں کے حقوق ہیں اسی طرح مردوں کی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قرآن و سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دو چیزوں کو تھامے رکھو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے۔ آپ نے اپنے خطبے میں جو مسلمان خطبہ سن رہے تھے وہاں پر موجود تھے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت موجود تھی، تو آپ نے فرمایا کہ جو یہاں پر موجود ہے میری بات جو سن رہا ہے وہ ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں پر موجود نہیں اور جو سن نہیں رہے۔ اور پھر رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں سورۃ المائدہ کی جو آیت کریمہ ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، فرمایا کہ آج میں نے تم پر دین کو مکمل کر دیا اور میں نے اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا۔ وردیت لکم الاسلام دینا، اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع ہے، جس کے چند اہم نکات مختصراً میں نے آپ کے سامنے رکھے، اور آخر میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارہ بھی دے دیا کہ اگلے سال ممکن ہے، فرمایا کہ آج کے بعد پھر تم سے میری ملاقات نہ ہو سکے۔ یعنی رسول اللہ کا جو فریضہ نبوت و رسالت تھا وہ اب مکمل ہو چکا، قرآن مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا۔ تو یہ اشارہ تھا کہ جب دین مکمل ہو جاتا ہے، ایک پیغمبر جب اپنے فریضہ نبوت و رسالت کو ادا کر دیتا ہے تو اس کے بعد اس کے جانے کا وقت آ جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خطبہ حجۃ الوداع کے بعد پھر جب آپ واپس مدینہ تشریف لے گئے تو ذوالحج کا مہینہ گزرا، پھر صفر کا مہینہ گزرا، تو ربیع الاول میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے۔ مولانا صاحب بہت شکریہ، اور آج کا جو دن ہے خاص طور پہ وہ اسی حوالے سے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ پوری دنیا سے مسلمان اکٹھے ہو کے اس سنت ابراہیمی کو اس کی تجدید کرنے کے لیے جمع ہیں، جس کا بھی آپ بھی ذکر کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا حج ادا فرمایا، اور پھر اتنا اہم خطبہ جس کو آج بھی ہم ایک آئین کے طور پہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ اسلامی ریاست یا جہاں پہ ایک اسلامی معاشرہ قائم ہونا ہے، وہ اس آئین سے ان اصولوں سے اصول اخذ کر کے اپنی زندگی اپنی معاشرت کو بہتر بناتا ہے۔ یہاں اس خطبے کے حوالے سے ہی میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھوں گا، حج کے اوپر بھی میں چاہوں گا کہ ہم گفتگو کریں کہ اس کی تاریخ کیا ہے اور اس کا فلسفہ کیا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ حج کے اندر بنیادی یہ جو خطبہ ہے جس کی طرف ابھی بھی آپ نے توجہ دلائی ہے، یہ اتنا اہم کیوں ہے؟ یہ اس لیے اہم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبے کو دیا تھا وہاں پہ، یعنی لوگوں تک یہ بات پہنچائی تھی، ارشاد فرمایا تھا، یا اس کی کوئی اور اہمیت ہے؟ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ یہ 10 ذوالحج کا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جیسے میں نے بیان کیا کہ 2-2.5 مہینے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم انتقال فرما جاتے ہیں، آپ کی وفات ہو جاتی ہے۔ اور اب جو آغاز ہوا تھا مکۃ المکرمہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں کا، محنتوں کا اور مساعی جمیلہ کا، اب اس کا عروج اور اس کا کمال ہے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوئی، جو اللہ کا مقصود، اللہ کی مشیت و منشا ہے، وہ اب پایہ تکمیل کو پہنچی، اس لیے کہ اب ایک ایسی جماعت مسلمین تیار ہو چکی تھی جس کو اب دنیا میں جانا تھا، دنیا میں پھیلنا تھا، فتوحات کے ذریعے سے بھی جانا تھا، دعوت دین کے ذریعے سے بھی جانا تھا۔ صرف اب وہ مکہ یا مدینہ تک محدود نہیں تھے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو اس وقت بھی اسلامی ریاست آپ کہہ لیجئے وہ بہت وسیع ہو چکی تھی، اور پھر اس کے بعد مزید اس کو پھیلنا تھا۔ تو رسول اللہ نے بڑی بنیادی باتیں یہاں پر داخلی حوالے سے بھی اور خارجی حوالے سے بھی آپ نے بیان فرما دی۔ یعنی داخلی حوالے سے دیکھیے کہ آپ نے عورتوں کے حوالے سے بیان فرما دیا، جو اپنے غلام ہیں یا خادم ہیں، ملازمین ہیں، ان کے حوالے سے بیان کر دیا، داخلی حوالے سے بھی چند باتوں کو۔ پھر اس کے علاوہ جو باقی معاملات ہیں آپ دیکھیے وہ خارجی حوالے سے اس کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ جب ایک قوم فتوحات حاصل کرتی ہے، غلبہ پاتی ہے، عروج پاتی ہے،
تو پھر اس کا جو رویہ ہوتا ہے وہ بڑا مختلف ہو جاتا ہے، نسلی دوسری قوموں کے تفاخر بھی آ ساتھ۔ جاتا ہے نا، تفاخر بھی آ جاتا ہے، طبقاتی تقسیم بھی سامنے آتی۔ تو رسول اللہ نے سب سے پہلے اسی چیز ہی کو بیان فرما دیا کہ تاکہ آنے والا جو وقت ہے وہ مسلمانوں کے عروج کا اور اسلام کے غلبے کا وقت ہے مزید اور، تو لہٰذا یہ بات صحابہ کرام اور مسلمان اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ وہ غلبہ حاصل کر لیں، فتوحات حاصل کر لیں، کچھ بھی اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ان کو مال، دولت، اقتدار سب کچھ عطا کرے، لیکن جو ویلیوز ہیں، اسلامی احکام ہیں اور اخلاق کی جو ویلیوز ہیں، ان پر کبھی بھی کمپرومائز مسلمانوں کو نہیں کرنا۔ یہ تعلیم در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خطبے سے دی۔ آپ دیکھیے اس خطبے کو آپ آج بھی، جیسے ابھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ اس خطبے کو اگر آپ ملائیے دنیا کے کانسٹیٹیوشن سے ملا لیجئے، آئین سے ملا لیجئے، اور دنیا کے جو مختلف ایجنڈے آپ کہہ لیجئے یا بڑے بڑے انٹرنیشنل فورم پہ جو باتیں کہی جاتی ہیں، یہ وہ باتیں جو رسول اللہ آج سے 1500 سال پہلے بیان فرما گئے تھے۔ بالکل صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ناظرین کرام، مزید گفتگو ابھی ایک بریک کے بعد کریں گے، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ امانہ صاحب، ہم گفتگو کر رہے تھے حج پہ، اور چونکہ اب حاجی جا رہے ہیں اپنے مناسک ادا کرنے کے لیے، تو یہاں پاکستان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیسا رجحان ہے کہ لوگ باقاعدہ طور پہ، مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے تو ٹی وی پہ وہ پورا حج کا پروسیس پورا دیکھتے تھے کہ اب حاجی جا رہے ہیں، پیچھے لبیک کی صدائیں آ رہی ہیں، اور مجھے نہیں پتا کہ جب آپ چھوٹے تھے تو اس وقت ٹی وی اور ان چیزوں کا کیا معاملہ ہوتا تھا۔ تو یہاں پہ بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو دیکھنا ایک عبادت ہے اور اس سے ایک روحانی پاکیزگی آپ کو حاصل ہوتی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چیزیں دیکھ کے انسان سیکھتا ہے اور اس کے بعد اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ چلاتا ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بہت سے میرے ذہن میں سوالات بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ آپ نے پڑھا، خطبے کے ایک ایک کلوز کے اوپر ہم گفتگو میں ضرور کرنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو حج ہے اس کی تاریخ کیا ہے؟ جیسے نماز کی ایک تاریخ ہے، روزے کی ایک تاریخ ہے، زکوٰۃ کی ایک تاریخ ہے، کہ ہم نے دیکھا کہ قرآن بتاتا ہے کہ جس طرح روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، جس طرح تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے، اسی طریقے سے اب حج کا مجھے بتائیے گا کہ یہ اسی طرح سے چلتا آ رہا ہے جیسے روزہ ہے یا نماز ہے ایک عبادت کے طور پہ، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ شروع ہوا، اس سے پہلے نہیں تھا؟ قرآن مجید کے مطابق جو یہ کعبۃ اللہ ہے، مسجد حرام ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، کہ یہ پہلا گھر ہے، سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے۔ تو یہ قرآن مجید سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سب سے پہلا گھر جو وجود میں آیا، جو تعمیر ہوا، جو بنایا گیا، وہ یہی گھر ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی۔ اب اس کے بعد جو بھی بنا وہ بیت المقدس ہے، وہ بعد میں ہی، یعنی اس کا زمانہ جا کر آپ یوں کہیے کہ وہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ بنتا ہے۔ تو یہ بہت پہلے، بلکہ بیت المقدس کے حوالے سے حضرت یعقوب کی طرف اس کو منسوب کیا جاتا ہے، تو وہ پوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ تو لہٰذا جو بیت اللہ کو مقام حاصل ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلا گھر وہ یہی ہے۔ تو لہٰذا جب اللہ تعالیٰ نے پہلا گھر اس کو قرار دیا تو انبیاء علیہ السلام آتے ہوں گے۔ احادیث میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد احادیث میں ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا آنا ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کا تشریف لانا ہے، اور یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ جیسے رسول اللہ فرما رہے کہ میں دیکھ رہا ہوں۔ اب وہ دیکھنے سے مراد کیا ہے کہ بھئی وہ اس وقت آئے ہوئے ہیں حج کرنے، یا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں جو ایک ظاہری زندگی تھی اس میں وہ آ کر حج یا عمرہ یہاں پر کیا کرتے تھے۔ تو یہ جس سے ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ بیت اللہ کا ذکر ہمیں تورات میں بھی ملتا ہے، اگرچہ جیسے ہم پہلے بھی شاید بات کر چکے کہ قوم یہود نے تحریف کرنے کی کوشش کی، جگہوں کو، مقامات کو بدلنے کی کوشش کی۔ تورات میں بیت ایل کا ذکر ہمیں ملتا ہے، ایل اللہ یعنی بیت اللہ، اور اسی طرح صفا مروہ کا ذکر ہے یا چند اور مقامات جس کو انہوں نے ایون یہاں تک کہ جو مکہ کا ذکر ہے اس کو انہوں نے بکا کر دیا، اچھا، یعنی رونے والا شہر۔ اب وہ نام بدل دیا، بکہ سے بکا کر دیا۔ قرآن پاک نے للذی ببکۃ مبارکہ ذکر کیا، یعنی مکہ بھی ہے، بکہ بھی نام ہے، اس بکہ کو انہوں نے بکا کر دیا۔
اس طرح اس پر بڑا علماء نے کام کر رکھا ہے. کبھی ہم خالصتاً اسی ٹاپک کو رکھیں تو پھر میں آپ کو ایک ایک حوالے سے بتاؤں کہ کس طریقے سے تحریف کی گئی اور کس طریقے سے مقامات کو بدلا گیا. اور کوشش یہ کی گئی کہ یہ دکھایا جائے کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ فلسطین میں ہی تھے اور یہ مقامات وہیں پر ہی موجود تھے کہ جو مقامات تورات میں لکھے ہوئے ہیں، تحریف کر کے وہاں پر ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو یہ جب پڑھتے ہیں ہم یہ شواہد اور یہ ثبوت، یہاں سے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلا گھر یہی ہے. اور واضح بات ہے جب پہلا گھر یہی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے اور اس ابراہیم ہی کی ذریت ہے آگے حضرت اسحاق، اور پھر اسحاق سے آگے جو سارا سلسلہ بنی اسرائیل کا چلتا ہے، تو یہ بات یعنی انسان ماننے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ ضرور انبیاء علیہ السلام اور رسول آتے ہوں گے یہاں حج کرنے کے لیے، یہاں کی زیارت کے لیے بھی آتے ہوں گے. اچھا ایک چیز اس بارے میں کہ حج جیسے پہلے سے تھا تو جو لباس ہے اس کا کلر سفید جو ہے وہ بھی پہلے سے ایسے تھا یا اس کو بعد میں متعین کیا گیا ہے مسلمانوں کے لیے؟ دیکھیے جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آنا ہے، حج کے لیے آنا ہے، تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے سے ہی اس کے بارے میں آگاہی اپنے انبیاء کو، اپنے رسول کو اور اپنے بندگان خدا جو ہیں، خدا کے بندے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی شکل میں رہنمائی کی ہوگی. لیکن ہمارے پاس اس طرح کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ جس بنیاد پر ہم یہ کہیں کہ یہ احرام کوئی لازم تھا، ضروری تھا اور کس وقت سے تھا. تو میرے مطالعہ میں تو یہ بات لیکن ہمارا صاحب اس میں ایک جو لیسن اس وقت جو ہے کہ سب ایک ہی لباس میں ہوتے ہیں، سادہ لباس اور ایک ہی کلر ہے، تو اس میں بھی تو لیسن تو ہمارے لیے ہے نا کہ سب برابر ہیں اللہ کی نظر میں. دیکھیے اس کو رہبانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یعنی دوسری قوموں میں یا امتوں میں یا دوسرے مذاہب کو ماننے والے لوگ، انہوں نے دنیا کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا، جنگلوں کو چلے جانا، لباس کم پہننا یا اپنے آپ کو بالکل تارک الدنیا اور زاہد بنا لینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کیونکہ اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے. لیکن چونکہ انسانی فطرت ہے کہ وہ علیحدگی اور خلوت بھی چاہتا ہے، تنہائی بھی چاہتا ہے، وہ کچھ مراقبے بھی کرنا چاہتا ہے، وہ کچھ چلہ کشی بھی چاہتا ہے، تو یہ ایک انسان کی فطرت ہے، ایک مزاج ہے. تو اس کا جتنا کوٹا اور جتنا حصہ بنتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہمیں بتا دیا. مثال کے طور پر اعتکاف ہے، یہ بھی ایک رہبانیت کی شکل بن جاتا ہے کہ انسان سال میں 10 دن کے لیے بیٹھ گیا. اسی طرح حج کے لیے انسان نکل پڑتا ہے اور گھر سے جب چلتا ہے میقات پر پہنچ کر پھر انسان دو جو ٹکڑے ہیں کپڑے کے، لباس کے، وہ انسان اپنے 2 چادریں ہیں وہ ان کو استعمال کر لیتا ہے. تو وہ گویا کہ اگر رہبانیت کو اگر آپ دیکھیں دنیا میں جو راہب ہیں تو آپ ان کا لباس دیکھیں گے یہ 2 چادریں ہوتی ہیں. ایک سے انہوں نے اپنا تن جسم ڈھانپا ہوتا ہے اوپر کا حصہ، ایک انہوں نے نیچے اس کو تہبند کے انداز میں انہوں نے پہنا ہوتا ہے. تو یہ ہم رہبانیت میں یہ چیزیں تو ہم دیکھتے ہیں. تو رسول اللہ نے جتنا حصہ بنتا ہے انسان کے اس ذوق کا، اس فطرت کا، اتنا آپ نے بیان کر دیا کہ اتنا تم کرو. یہ اللہ کا حکم بھی ہے اور کہیں پر کوئی چیز بطور سنت کے بھی آپ نے ہمیں بتا دی. صحیح. اچھا اسی سے متعلق پھر ایک اور چیز بھی ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا عمرہ ادا فرمایا، جب آپ عمرہ کے لیے تشریف لائے، تو اس وقت آپ کا لباس کیسا تھا؟ ہمیں روایات سے یا حدیث سے کچھ نہ کچھ تو چیز ملتی ہوگی کہ کیا آپ احرام کی حالت میں تھے؟ اگر احرام کی حالت میں تھے اور اسی طرح کا احرام تھا، سفید کلر تھا، اور اگر سفید کلر تھا تو پھر کاٹن تو وہاں پہ عرب کے اس ایریا کے اندر نہیں ہوتی تھی، تو وہ پھر جو تاجر جاتے تھے ان کے ذریعے کپڑا وہاں پہ پہنچتا تھا. مطلب یہ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیسے پورا ایک پروسیس ہوتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ کے موقع پر یعنی مدینے سے چلے یہ پہلا عمرہ تھا جو آپ جب کرنے کے لیے یہاں سے آپ جب روانہ ہوئے تھے ہجرت کے بعد مدینہ سے، تو اس وقت آپ نے صحابہ کو یہی فرمایا تھا، خواب میں جو اشارہ ہوا، لیکن وہ سال متعین نہیں تھا. سورۃ الفتح میں اس کو بیان کر دیا گیا. جب آپ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تھے تو وہ جو مشرکین کے ساتھ آپ کے ڈائیلاگ ہوئے تھے، جو معاہدہ ہوا تھا، اس کے بعد جو طے پا گیا کہ بھئی اس سال آپ نے نہیں آنا، آپ واپس چلے جائیں، یہ معاہدے میں لکھا گیا. تو اس وقت حالت احرام میں ہی تھے مسلمان سارے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حالت احرام میں تھے. جو ہمیں حدیث سے حوالہ ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احرام کے لیے کہا یا اپنے جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے، تو اس وقت صحابہ خاموشی سے بیٹھے رہے
اٹھے نہیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اٹھ کر اپنا آپ احرام کھول دیں, یعنی اس حالت احرام سے باہر آ جائیں, تو پھر صحابہ بھی آپ کو دیکھ کر ایسے کریں گے. تو انہوں نے یہ مشورہ دیا, تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام بھی اپنا کھولا, تو پھر اس کے بعد صحابہ نے بھی اپنے احرام کھولنا شروع کر دیا. باقی جہاں تک آپ نے بات کی کہ دیکھیے انسان پابند ہوتا ہے اس چیز کا کہ جو آپ کی استطاعت ہوتی ہے, جو ہمت ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر اس وقت اگر کپڑا سفید میسر تھا, چونکہ رسول اللہ کو سفید کپڑا بہت پسند تھا, آپ نے اس کو پسند فرمایا, تو اس لیے احرام سفید پہنا جاتا ہے. اگر اس وقت کپڑا سفید میسر تھا تو سفید پہنا گیا, جب میسر جس طرح کا بھی تھا اس وقت اسی کو پھر استعمال کیا گیا. باقی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سفر آپ نے فرمایا, اور آپ جانتے ہیں ایک رسول اللہ سے منسوب ایک حدیث بھی بیان کی جاتی ہے کہ اطلب العلم ولو کان بالصین, کہ علم حاصل کرو خواہ وہ چائنا میں, چین میں کیوں نہ ہو, یہ بیان کیا جاتا ہے. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب ایک بات یہاں پہ ایک نقطہ بیان کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس کو حدیث مان لیتے ہیں, روایت درست ہے, تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ رسول اللہ اس وقت جو انٹرنیشنل ایگزیبیشن لگتے تھے نا ٹیکسٹائل کی, تو آپ اس میں ایک دو دفعہ تشریف لے گئے تھے. اچھا. اور وہاں پر جو بین الاقوامی سطح پر جو نمائش لگتی تھی ٹیکسٹائل کی, تو اس میں چائنا بھی آیا کرتا تھا. اس وقت چائنا کی جو تہذیب تھی وہ اپنے عروج اور کمال پر تھی. تو شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ارشاد یہ اس پس منظر میں دیکھا جائے, تو رسول اللہ نے چونکہ اس کا مشاہدہ کیا تھا, آپ گئے ہوئے تھے, تو وہ ٹیکسٹائل چائنا کی اس وقت اپنے عروج پر تھی, تو لہٰذا رسول اللہ نے ممکن ہے کہ اس پس منظر میں آپ نے فرمایا ہو کہ بھئی علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے. تو لہٰذا مکہ میں یا مدینہ میں یا عرب میں یہ جو ٹیکسٹائل تھی یا یہ صنعت و حرفت, یہ مختلف ممالک سے تو آخر اس کا آنا تجارت چل رہی تھی رہتا تھا, تو لہٰذا ممکن ہے کہ سفید کپڑا آسانی کے ساتھ میسر بھی آ جاتا. صحیح ٹھیک. ناظرین کرام, گفتگو ابھی جاری ہے, یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. امانہ صاحب, حج ایک غیر معمولی عبادت, بہت ہی ایک عظیم فریضہ ہے. میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ حج کی جو روحانی اور معاشرتی اہمیت ہے یہ کیا ہے؟ کیا اس کو صرف ایک ہم عبادت سمجھیں یا ایک پورا تربیتی عمل ہے جو اللہ رب العزت ان خاص ایام کے اندر لوگوں کو کروانا چاہتا ہے؟ حج سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیے کہ جب دین ابراہیمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیا ہے, تو اس میں کچھ احکام ہیں, کچھ مناسک ہیں جو ایک دین کو متشکل کرتا ہے. یعنی وہ احکام, وہ مناسک جس سے دین کی ایک صورت بن جاتی ہے کہ جو لازم ہو جاتا ہے کہ آپ اپنی معاشرتی زندگی ہو, سماجی زندگی ہو, آپ کی روحانی زندگی ہو, اس میں اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. اب جو بنیادی بات ہے حج میں جو نظر آتی ہے وہ ہے اللہ کے لیے نظر, یعنی آپ جو بھی قربان کر رہے ہیں, جو بھی دے رہے ہیں, آپ سفر کر رہے ہیں, وقف کرنا, یعنی آپ سفر کر رہے ہیں, آپ اپنا وقت دے رہے ہیں, اپنا مال دے رہے ہیں, آپ قربانی کر رہے ہیں, آپ سفر میں نکلے ہوئے ہیں, اپنی جان کو لگا رہے ہیں, یہ سب کچھ اللہ کی محبت میں اور اللہ کے لیے ہو رہا ہے. یہ سب سے بنیادی تعلیم ایک مسلمان کے لیے, ایک مومن کے لیے یہ ہوتی ہے جو حج کے اندر ہمیں نظر آتی ہے. باقی دیکھیے کہ جو فوائد و ثمرات ہوتے ہیں نا, وہ ایک علیحدہ بات ہوتی ہے. یہ ایسی بات ہے جیسے میں ہمیشہ سمجھایا کرتا ہوں کہ روزے کے بہت سے جسمانی فوائد و ثمرات بھی ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ آپ ان فوائد و ثمرات ہی کو لے کر آپ بیٹھ جائیں. بنیادی بات کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے, عبادت, آپ نے اس کو بجا لانا ہے. اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے, فرض کر دیتا ہے جہاد کو, یعنی قتال جس کو ہم جنگ کہتے ہیں. اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا, قرآن پاک نے یہ اس کو بیان کر دیا. اب ہم کیا کہیں گے کہ اس میں تو آپ دیکھیے نا کہ انسان کی جانیں جا رہی ہیں, انسان شہید ہو رہے ہیں, مسلمان مومن, لیکن اللہ کا حکم ہے کتب علیکم القتال, تم پر قتال کو لازم کر دیا گیا, فرض کر دیا گیا. تو لہٰذا جو بنیادی بات ایک مسلمان کی زندگی میں اہم ہوتی ہے نا, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے. باقی اس کے ساتھ جو فوائد اور ثمرات انسان کو حاصل ہوتے ہیں وہ ضمنی ہوتے ہیں. یعنی آپ جنگ کو بھی اگر دیکھتے ہیں تو جانیں تو جاتی ہیں, لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ مال غنیمت بھی تو آتا ہے.
بہت سے وسعت غنیمت سے بڑھ کے مان صاحب کے جو آپ اگر یہ اتنا بڑا سٹیپ اٹھایا جا رہا ہے تو یہ حق پہ کھڑا رہنا، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، ان چیزوں کو سب سے پہلے تو پریورٹی تو اس چیز کی بنیادی بات تو اللہ کا حکم ہے نا. جی حج میں بھی اگر آپ دیکھیے تو اللہ کا حکم بنیادی طور پر اس کی حیثیت ہے، اہمیت اسی کی ہے. باقی اس کے بعد دیگر فوائد و ثمرات اس سے اللہ تعالیٰ نے کوئی منع نہیں کیا. حج کے موقع پر آپ کاروبار کر سکتے ہیں، جس طرح سورۃ البقرہ میں اس کو بیان کیا گیا، کوئی اس کی ممانعت نہیں ہے. اب اتنی بڑی دنیا آئی ہوئی ہے، اگر آپ جیسے پاکستان کے بڑے بڑے بزنس مین جو ان سے اپنی جو پروڈکٹس ہوتے ہیں وہاں پر متعارف کرواتے ہیں، وہاں پر مارکیٹیں لگتی ہیں، دکانیں کھلتی ہیں، بڑا کام ہوتا ہے، تو اس کے بھی کوئی ممانعت نہیں ہے، اس کو بھی جاری رکھا جائے. بالکل صحیح ہے. یہاں اسی بات سے میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا. حج کے موقع پہ ہمیں جو لوگ وہاں پہ گئے ہیں اور ہم پڑھتے بھی ہیں مختلف آرٹیکلز اور اس طرح سے کتب کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ وہاں پہ ہر طرح کا پھل ہے، ہر طرح کی آسائش ہے، ہر طرح کی سہولت ہے. اتنا بڑا اجتماع، اس کو مینیج کرنا ہے، انفراسٹرکچر ہے، اور یہ بہت مشکل ہوتا ہے کسی بھی جگہ پہ آپ اس طرح اجتماع کو مینیج کریں. اور اس کو پھر جوڑا جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے ساتھ کہ یہاں اس کی اولاد کے اندر اور یہاں پہ فراخی اور جو ہے نا وہ کثرت رزق اور یہ چیزیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی. اب آپ بتائیے گا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا ثمر ہے کہ یہ رہتی دنیا تک چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہے گا، یا اس کو ہم عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک انفراسٹرکچر کا معاملہ ہے، یہ دنیاوی معاملہ ہے، اس کو آپ اس دعا کے ساتھ کیوں جوڑ دیتے ہیں؟ یہ تو کوئی اس کا لنک بنتا ہی نہیں ہے یہاں پہ. پیغمبر خدا کی جو دعا ہوتی ہے نا اس کا اپنا اثر ہوتا ہے، اور وہ عام بندے کی دعا جیسی نہیں ہوتی. ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیغمبر کو جہاں پر مبعوث کرتا ہے تو وہاں پر در حقیقت خدا کا اپنا منصوبہ کام کر رہا ہوتا ہے، اس کا اپنا ارادہ ہوتا ہے، اللہ کی اپنی مشیت ہوتی ہے جو وہاں پر اپنا کردار ادا کر رہی ہوتی ہے. تو لہٰذا ایک عام آدمی کی دعا، ایک عام آدمی کا منصوبہ، ایک عام آدمی کی جو پلاننگ ہوتی ہے اس میں کامیابی بھی ہو سکتی ہے، اس میں ناکامی بھی ہو سکتی ہے. لیکن جو خدا جب اپنا پلان لے کر کسی کو مبعوث کرتا ہے تو پھر اس میں 101% اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ یہ کامیاب اور کامران ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے در حقیقت وہ خدا تعالیٰ کا ہی منصوبہ ہے. تو لہٰذا یہ جتنی بھی رزق کی فراوانی ہے، جتنی بھی خوشحالی ہے، جو معاملہ ہے، یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا شامل ہے. باقی دنیاوی حوالے سے وسائل ہیں، انسان کی کوششیں ہیں، انسان کی محنتیں ہیں، وہ اپنی جگہ پر اس کی حیثیت ہے. لیکن وہ جو دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اسی دعا کے ہی صدقے سے یہ سارے معاملات آگے بڑھے ہیں. صحیح. یہ بتائیے گا کہ جو حج کے مناسک ہیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک میدان سے دوسرے میدان میں جانا، پھر صفا مروہ کی سعی ہے، پھر دم کے لیے جو قربانی کرتے ہیں، اس پہ بھی ہم نے پچھلے دنوں بات کی تھی. وقوف عرفہ ہے، وقوف عرفہ مزدلفہ ہے. یہ ساری چیزیں یہ صرف اس کو اللہ کا حکم جیسے آپ نے کہا وہ سمجھیں گے، عبادت سمجھیں گے، کہ یا ہم اس کو سمجھ لیں کہ یہ تاریخی علامتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کی یاد کے اندر باقی رکھی ہوئی ہیں، اور ہر سال لاکھوں مسلمانوں کو یہ حکم ہوتا ہے کہ انہی علامات کو جا کے اسی طریقے سے دوبارہ زندہ کریں جیسے کہ وہ پہلے دن تھی. دیکھیے یہ بڑے اس کے اسباب ہیں جن پر بات کی جا سکتی ہے. ایک بات بنیادی طور پر جو پہلے میں نے جس کی طرف اشارہ کیا تھا رہبانیت کے حوالے سے، اور اس کو رسول اللہ نے جہاد بھی قرار دیا حج کو، اور آپ نے رہبانیت بھی قرار دیا. آپ دیکھیے کہ اس میں یہی معاملہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے کوچ کر کے دوسری جگہ جانا، دوسری جگہ سے کوچ کر کے تیسری جگہ پہ جانا، یہ انسانی ایک سفر ہے کہ جس میں آپ کو رہبانیت بھی نظر آتی ہے، جس میں آپ کو ایک جہاد بھی آپ کو نظر آتا ہے. تو یہ بنیادی بات ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اللہ کے نیک بندوں سے عقیدت رکھنا، ان سے محبت رکھنا، ان کے طریقوں کو اختیار کرنا، ان کے مطابق چلنا، کہ یہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا قرب عطا کیا، اپنی محبت عطا کی، یہ اللہ کے محبوب بندے قرار پائے. تو ہمیں اس میں یہی تعلیم ملتی ہے کہ ہم اللہ کے نیک بندوں کے نقش قدم پر چلیں. یہ وہ راستے ہیں، یہ وہ طریقے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم بھی خدا کی محبت کو اور خدا کے قرب کو ہم حاصل کر سکتے ہیں. اور مولانا صاحب یہ جو وقوف عرفہ ہے، اس میں تو جیسے ایک میدان حشر کی بھی ایک تصویری جھلک پائی جاتی ہے کہ انسان بغیر کسی اور اپنی مقصد کے
اور ایک ہی لباس میں گرمی ہے یا سردی ہے کھڑے ہیں. اللہ کا ایک تو حکم سب سے پہلے مزہ لانا, دوسرا یہ کہ بھی اسی طرح ہمیں یہ یاد آتی ہے کہ بھی اللہ کے سامنے اس طرح سب لوگوں نے حاضر ہونا ہے. اس کو وقوف عرفہ کو رکن اعظم بھی قرار دیا جاتا ہے نا جی. تو یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ ایک حشر کا ہی سما ہوتا ہے, اس کی منظر کشی اس طرح بالکل یہ منظر کشی ہوتی ہے. پھر لباس کے حوالے سے بھی آپ دیکھ لیجئے کہ 2 چادریں مردوں نے پہنی ہیں یا عورتوں نے جو بھی لباس پہنا ہوا ہے, اللہ کی بارگاہ میں سارے اس کو پکار رہے ہیں, آواز دے رہے ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک اور پھر لبیک. مزدلفہ میں جو رک کے عبادت کا کہا کہ اللہ کا ذکر کریں, تو وہ بھی یہی ہے کہ اپنی یعنی جتنی بھی نیت ہے یا اپنی توجہ کا مرکز ہے وہ رب کو یعنی آپ یہ دیکھیے نا کہ اس موقع پر وہی ایک رہبانیت کا انداز ہوتا ہے کہ بالکل دنیاوی مال دولت آسائشیں ہر چیز چھوڑ کر صرف اپنے رب کو پکارنا اور رب کو یاد کرنا, اور اتنی سادگی سے ان مناسک کو ادا کرنا, یہ بڑا ہی خوبصورت ایک منظر ہوتا ہے. ناظرین کرام, گفتگو بھی جاری ہے, یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. امان صاحب, ہم گفتگو کر رہے ہیں حج پہ اور حج کے مناسک پہ, اس کی اہمیت پہ. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ حج کے جو آج کل اخراجات ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں. ایک عام جو مڈل کلاس ہے, جو لوور کلاس ہے, مطلب ایک عام پاکستان کے شہریوں کی اگر ہم بات کریں تو بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو حج کے اخراجات کو برداشت نہیں کر سکتے, پورا نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کے ٹائم پیریڈ کے مطابق ایک سرمایہ دار ہی اس عبادت کو بجا لا سکتا ہے. ایک غریب عام آدمی وہ کیا کرے؟ وہ اس کی بھی تو خواہش ہے کہ وہ اس عبادت کو کرے, اس کے لیے متبادل کیا چیز ہے؟ بنیادی بات وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم بجا لانا, اور اس معیار پر کون پورا اترتا ہے. چونکہ دیکھیے نماز ہم ادا کرتے ہیں, اللہ کا حکم ہے, اس میں کوئی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ کوئی بھی معیار رکھا جائے. بالکل صحیح ہے کہ اس کے پاس اتنی دولت ہوگی تو یہ نماز پڑھے گا, نہیں ہوگی تو نہیں پڑھے گا. تو یہ اسلام میں اس طرح کا کوئی تصور نہیں ہے. ایک تو بنیادی بات یہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے, یعنی نماز ہم پڑھتے ہیں تو ایکویلٹی کے ساتھ ہی نماز پڑھتے ہیں نا, مسجد میں سارے مسلمان اکٹھے ہو کر. وہاں تو اللہ نے کوئی امیر غریب کا کوئی فرق نہیں رکھا ہوا. چونکہ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں مال دولت کی ضرورت ہے. یعنی اگر ایک شخص مال اور دولت اور وسائل اور استطاعت نہیں رکھتا, اس سے آپ دیکھیے کہ وہ اپنے پیچھے جو رہنے والے لوگ ہیں ان کو بھی ستائے گا, پریشان کرے گا. بالکل. اور خود بھی اگر چلا جاتا ہے اس حالت میں قرض لے کر, کسی سے پیسے پکڑ کر حج پر جا رہا ہے, تو آپ دیکھیے کہ خود اس کے لیے کتنے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا اللہ کا جو حکم ہے وہ بڑی حکمت کے تحت ہے. بہت سی عبادات ہیں جہاں پر اللہ نے کوئی بھی مالی استطاعت کی شرط ہی نہیں رکھی, کوئی فریضہ نہیں رکھا. لیکن جہاں پر ضرورت ہے تو واضح بات ہے کہ اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے. تو اب جب وہ غریب آدمی حج یا عمرہ نہیں کر رہا, خاص طور پر ہم حج کی بات کر رہے ہیں, نہیں کر رہا, تو قیامت کے دن اللہ نے اس سے پوچھنا بھی نہیں ہے, اس سے سوال بھی نہیں ہونا. جو غریب شخص ہے وہ بھی تو چاہتا ہے کہ اس کا تعلق خدا سے مضبوط ہو, خدا سے مضبوط ہو. اور اس کے علاوہ وہ جو اصل چیز بیہائنڈ دا سین ہوتی ہے نا, انسانوں کو جو تنگ کرتی کہ ہم اس اجر و ثواب سے محروم رہ گئے جو حج کے نتیجے میں ہمیں ملنا تھا. اب وہ جو ٹریننگ سیشن جو حج میں ہو رہا ہوتا ہے ایک مسلمان کا, تقویٰ کا جو بھی ہے پیکج اسے مل رہا ہوتا ہے, کہ اگر وہ ساری شرائط کے ساتھ پورا کرتا ہے تو اس سے محروم رہتا ہے. اس اجر و ثواب کی وجہ سے تنگی ہو رہی ہے. اصل میں ہم تو صرف سرمایہ دار ہی اس ثواب کو حاصل کر سکتے ہیں. ہم ہر بات کو اپنے معیار سے اور اپنے ذہن سے ہم سوچتے ہیں. خدا کے ہاں ممکن ہے کہ وہ شخص کی جو یہاں پر بے چین ہے حج کے لیے, عمرے کے لیے, وہ زیادہ ثواب اس سے پا جائے کئی حاجیوں سے کہ جو وہاں پر چلے بھی جاتے ہیں لیکن وہ حج بھی کرتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, لیکن خدا کی محبت میں وہ شخص زیادہ قریب ہو جائے کہ جو یہاں پر رہتے ہوئے تڑپتا ہے اور بے چین رہتا ہے اور حج اور عمرے کے لیے جانا چاہتا ہے. تو میرا خیال ہے خدا کا معیار بالکل مختلف ہے. ہم ظاہری معیار پہ چیزوں کو دیکھتے ہیں. اگر ایک شخص مثال کے طور پر حرام مال ہے اس کے پاس, وہ حج کرے, عمرے کرے, ایک یا بیسیوں سینکڑوں ہزاروں کر لے, خدا کی بارگاہ میں وہ قابل قبول نہیں ہے, بلکہ وہ زیادہ اس کے لیے گناہ کا باعث بن جاتے ہیں. ایک چیز آپ یہاں کچھ آپ ایسی باتیں بتا سکتے ہیں کہ جو لوگ یہاں پہ ہیں, دل چاہتا ہے, بے چین ہے, جا نہیں سکتے ہیں, وہ یہاں پہ کیا ایسے اعمال کریں کہ انہیں تسلی ہو جائے کہ ہم بھی اسی طرح کے اجر و ثواب سے مستفید ہو جائیں گے؟ دیکھیے
نماز کی پابندی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ان پر احکام نافذ کیے ہوئے ہیں ان کو وہ بجا لائیں، نماز کی پابندی کریں، باجماعت نماز پڑھیں، وہ روزے رکھیں، وہ زکوٰۃ ادا کریں، ان پر اگر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ ادا کریں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کی فرما برداری اور اطاعت میں زندگی گزاریں، یہ سب سے اچھی بات ہے۔ باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے انسان مسلمان کو محبت ہے، وہ اپنے اس تعلق کو مضبوط کریں، تو یہ سارا کچھ ہے۔ خدا کا معیار تو بالکل ہمارے معیار سے مختلف ہے جو ہم نے بنایا ہوا ہے۔ یہاں پر ایک انسان رہتا ہے اور اچھی زندگی گزارے اور مومنانہ زندگی گزارے، وہ اس شخص سے کہیں بہتر ہے۔ اب مکہ میں ابو جہل بھی تو رہتا تھا، ابو لہب بھی تو مکہ میں رہتا تھا، تو یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ آپ بے شک دور رہیں، لیکن آپ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہوں، ان کے احکام پر عمل کرنے والے ہوں، تو وہ مکہ میں مدینہ میں رہنے والے منافق اور ابو جہل، ان کی کیا حیثیت پھر کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے یہاں پر رہنے والے مومنین اور مسلمانوں کو جو اللہ اجر اور مقام دیتے ہیں۔ امانہ صاحب، ہم نے احرام کی بات کی تو میں یہ بات سوچ رہی تھی کہ مردوں کے احرام کے بارے میں آپ نے بات کی ہے، 2 چادریں اور سفید رنگ کی، لیکن عورتوں کے احرام کے حوالے سے اس بات کو کنسیڈر نہیں کیا گیا کہ ان کا احرام مطلب ہونا چاہیے کس کلر کا ہو یا کس طرح کا ہو، یعنی اتحاد و یگانگت تو مردوں کے اندر وہ اس تو لباس میں نظر خواتین کو آتی اس میں کیوں نہیں شامل کیا گیا؟ بالکل صحیح۔ اچھا، اس کا ایک تو سمپل اور سادہ جواب یہ ہے کہ اللہ کے ہاں لباس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ قرآن مجید نے جو بات بیان کی ہے وہ یہ بیان کیا ہے کہ یہ جو لباس ہے یہ زینت کے لیے ہے، لباس التقویٰ ذالک خیر، لیکن جو تقویٰ کا لباس ہے وہ بہترین لباس ہے۔ تو لہٰذا یہ بات کنسیڈر ہی نہیں ہوتی کہ بھئی ہم اس پر بات کریں کہ عورت کا لباس کیا ہے تو مرد کا لباس کیا ہے۔ ایک تو یہ بنیادی طور پر بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ دوسری بات جو اس حوالے سے ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیت دیکھتا ہے، اللہ لباس نہیں دیکھتا، یعنی آپ کی نیت کتنی اچھی ہے۔ آپ ممکن ہے کہ نیت کی وجہ سے عورت مرد پر فضیلت لے جائے، اور بے شک اس کا لباس جیسا بھی ہے، اور مرد کا لباس وہ احرام ہے۔ تیسری بات جو ذہن میں رکھنی چاہیے، کچھ فطری حیا کے تقاضے بھی ہوتے ہیں نا، یعنی مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے مرد ہو یا عورت دونوں کو بالکل مختلف جسم کہہ لیجئے یا مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے دونوں کو، تو لہٰذا وہ جو لباس ہے وہ اسی تقاضے کو پورا کرتا ہے۔ جو مرد کا لباس ہے وہ اپنی جگہ پر، مرد ایسا لباس پہن سکتا ہے، عورت کے کچھ فطری حیا کے تقاضے ہیں، تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کو پھر اس کا پابند نہیں ٹھہرایا کہ وہ ایسا لباس پہنے کہ جس سے اس کے اعضاء یا اس کا جسم ظاہر لیکن ہوتا یہ تقویٰ کی جو بات آپ کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ لباس اہمیت نہیں رکھتا، دل کی نیت اہمیت رکھتی ہے۔ اب ایک جینڈر کے اوپر تو یہ چیزیں اپلائی کر رہے ہیں، دوسرے جینڈر کے اوپر ہم یہ چیزیں اپلائی نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے، فطری تقاضے ہیں، لیکن مردوں کے لیے بھی تو ایک خاص لباس متعین کیا گیا، تو عورتوں کے لیے بھی خاص لباس ہونا چاہیے تھا، یا دونوں کے لیے نہ ہوتا بلکہ دونوں کو کہا جاتا کہ اپنا اچھا لباس پہنے، خوبصورت لباس پہنے اور کلچرل لباس پہنے، یہ تو مزید زیادہ خوبصورت ہو جاتے کہ ہر کوئی اپنا کلچر لباس پہن کے آ جاتا۔ دیکھیے، عدل جو ہے نا، عدل اب یہاں پر آپ کو نظر آئے گا، یعنی عورت کا جو اپنا تقاضا ہے، اپنا فطری حیا ہے، وہ یہ سوچتی ہے کہ میں اپنے آپ کو کسی حد تک کور کر میں اس طریقے سے چلوں، اور پھر یہ کہ وہاں پر ہزاروں لاکھوں کا مجمع وہاں پر موجود ہوتا ہے، تو ان کے سامنے عورت اپنے آپ کو چاہتی ہے۔ اب آپ دیکھیے نا کہ یہ سوال بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ ایک عورت ہے وہ چاہتی ہے کہ بھی میں چہرہ چھپا لوں، یہ سوال بھی ہمارے سامنے آیا، ہم سے پوچھا گیا کہ چہرہ چھپانے کا، یعنی عورت کی حیا کا تقاضا، شرم کا تقاضا تو یہ کہ وہ کہتی ہے کہ میں اتنے مردوں کے درمیان طواف کر رہی ہوں، میں وقوف عرفہ میں ہوں، میں مزدلفہ میں ہوں، میں صحیح کر رہی ہوں، تو اتنے مرد میرے آس پاس ہیں تو میں چہرہ بھی چھپا لوں، اس کی تو حیا کا یہ تقاضا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ظاہری لباس اور یہ جو چیزیں ہیں یہ اسلام کے نزدیک اتنی اہم نہیں ہیں۔ بنیادی جو بات قرآن پاک بیان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا جسم، اس کا ظاہر اور پھر اس کی فطرت وہ کیا تقاضا کرتی ہے۔ مرد اور عورت کے حوالے سے ان دونوں چیزوں میں بالکل واضح طور پہ آپ کو فرق نظر آئے گا، اور اسی فرق کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ احکام دیے ہیں۔ صحیح امان صاحب، بہت شکریہ آپ کی گفتگو کا، آپ کے وقت کا، میڈم بہت شکریہ آپ کے سوالات کا۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کی گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔